آج کا وہ فلسطین جہاں صرف مسلمان رہتے ہیں وہ دو علاقوں پر منحصر ہے۔ ایک ہے ویسٹ بینک، دوسرا ہے غازہ اسٹرپ۔ ویسٹ بینک کے علاقے میں غیر قانونی طور پر یہودی قبضہ کر رہے ہیں۔ ویسٹ بینک کے عرب مسلمز کو انہی کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور آئے دن یہ سیٹلمنٹس بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ دوسری طرف غازہ اسٹرپ کے علاقے میں اسرائیل کی طرف سے بموں کی بارش ہو رہی ہے۔ ابھی تک 12,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو مارا گیا تو وہیں دوسری طرف 1500 کے قریب اسرائیلی مارے گئے، اور یہ جنگ ابھی تک مسلسل جاری ہے۔ معصوم اور بے گناہ بچے، بوڑھے اور عورتوں کا بے دردی سے قتل ہو رہا ہے، جس پر ساری دنیا خاموش ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس مسلسل ہونے والے بمباریوں کو جنگ کہہ دینا درست ہے بھی یا نہیں؟ جنگ تو دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے۔ کیا حالیہ جاری ظلم و بربریت میں دو فریق ہیں بھی یا نہیں؟ جی ہاں دوستو، دو فریق موجود ہیں۔ ایک طرف زائنسٹ کی افواج ہیں جو اسرائیل پر برسر اقتدار ہیں، تو دوسری طرف حماس نامی اسلامک ملیٹنٹ گروپ ہے جو غازہ پر اپنا تسلط جمائے ہوئے ہے۔ غازہ میں موجود حماس فورسز تمام کے تمام عرب فلسطینی ہیں جو صدیوں سے فلسطین میں رہ رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی زائنسٹ ہیں جو کہ ایک طرح سے گھسپیٹھیے ہیں، جن کا 100 سال پہلے فلسطین میں کوئی وجود نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ پھر ہٹلر کے ذریعے کیے جانے والے ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں کو لگا کہ اب ان کا اپنا ایک دیش ہونا چاہیے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک یہودی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھیوڈر ہرزل نے زائنزم کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنا ملک بنانے کے لیے فلسطین کی سرزمین کو چنا اور برٹش گورنمنٹ کے سہارے سے فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ نہ صرف آباد ہوئے، دنیا کا پہلا غیر قانونی ملک اسرائیل بھی معرض وجود میں آیا۔ لیکن دوستو، دو فریق ہونے کے باوجود اس کو جنگ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں ایک طرف زائنسٹ اسرائیلی فورسز ہیں تو دوسری طرف نہتے معصوم غزہ کے لوگ۔ اسرائیل کا واضح بیان یہ رہا ہے کہ اس کی جنگ حماس سے ہے، نہ کہ غزہ کے عام سویلینز سے۔ تو پھر اسرائیل حماس کے جنگجوؤں کو مارنے کے بجائے عام لوگوں کو کیوں مار رہا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ غزہ میں مرنے والے ہزاروں لوگ حماس نہیں تھے، بلکہ وہ تو عام شہری تھے، سویلینز تھے۔ غزہ میں موجود کئی بستیاں جو آج ملبہ بن چکی ہیں وہ حماس کے ہیڈ کوارٹرز نہیں، بلکہ عام سویلینز کے گھر تھے، ہاسپٹلز تھے، مسجدیں تھیں، جن کو اسرائیل حماس کے نام کا سہارا لے کر برباد کر رہا ہے۔ ان ہزاروں ایکڑ پر پھیلے ملبوں میں کتنی زمین حماس کے لڑاکوں کی تھی؟ ان 12,000 سے زیادہ مرنے والوں میں کتنے لوگ حماس کے لڑاکے تھے؟ کوئی نہیں، بلکہ سارے کے سارے عام شہری تھے، جس میں 50% تعداد 16 سال سے کم عمر بچوں کی تھی۔ کیا یہ تمام بچے حماس کے جنگجو تھے؟ بالکل نہیں۔ پھر اس قتل عام کو IDF ورسز حماس جنگ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے، جب مرنے والے غزہ کے عام شہری ہیں، معصوم بچے اور عورتیں ہیں، اور یہی ریالٹی ہے۔ اس طرح تو یہ جنگ نہیں ہوتی، پھر تو یہ IDF ورسز غزہ کے نہتے لوگ ہوتے ہیں، اور جب فلی آرمڈ فورسز کسی ایک شہر کے نہتے لوگوں پر فل فلیج حملہ کرتے ہیں تو ان کو چاروں طرف سے گھیر کر ان پر بم برساتے ہیں، میزائل داغتے ہیں، فاسفورس بم کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیشنلی بینڈ ویپنز کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ جنگ یا وار نہیں کہلاتی، بلکہ جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ یا پھر ہولوکاسٹ کہلاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہی ہولوکاسٹ جس سے کبھی یہودی سخت نفرت کرتے تھے، وہی ہولوکاسٹ جس میں انہی یہودیوں اور زائنسٹ لوگوں کے باپ دادا مارے گئے تھے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کا یہودی وہی سب کچھ کر رہا ہے جس سے کبھی وہ سخت نفرت کرتا تھا۔ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک انٹیلیجنس کہلانے والا موساد 7 اکتوبر حماس کی جانب سے ہونے والے حملے کو کیوں نہیں روک سکا؟ کیوں اسرائیل سمیت دنیا کے تمام لوگ حماس کے مٹھی بھر لوگوں کو ٹیررسٹ بتا رہے ہیں؟ کیا واقعی حماس ایک ٹیررسٹ گروپ ہے؟ اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ آپ خود کیجئے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹیررسٹ یا دہشت گرد، آتنکوادی ہوتا کون ہے؟ ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
ان شارٹ اگر ہم ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ٹیررزم اس ایکٹیویٹی یا ایسے عمل کو کہتے ہیں جس سے کسی بھی سوسائٹی، کنٹری، شہر یا کسی گاؤں، گلی یا محلے میں یا پھر عام لوگوں یعنی سویلینز میں خوف اور ڈر کا ماحول پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے عام لوگ مسلسل اپنی سیفٹی، اپنے مکانات، اپنی سوسائٹی اور اپنی جان کی ایگزسٹنس کے لیے ایک اسٹرانگ تھریڈ محسوس کر سکیں۔ چونکہ اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کے افواج اور غزہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم دونوں ہی فریقین کو ٹیررزم کی اس ڈیفینیشن میں فٹ کریں گے، پھر آپ لوگ فیصلہ کریں کہ کون آتنکوادی ہے کون نہیں۔ اگر دونوں ہی آتنکوادی ہیں تو پھر بڑا آتنکوادی کون ہے؟ کیا حماس ایک آتنکوادی گروہ ہے؟ اس بات کی تہ میں جانے سے پہلے ہی لوگوں نے اپنا ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہندوستان کے رائٹ ونگ لوگ اور پپیٹ میڈیا اور اس کے علاوہ ویسٹرن کنٹریز کی ایک بڑی تعداد نے حماس کو ایک آتنکی گروہ ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن انڈین گورنمنٹ نے حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تسلیم نہیں کیا۔ لیکن ہاں، 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے کو انڈیا نے ایک ٹیررسٹ ایکٹ مانا ہے۔ حماس کو ٹیررسٹ مانے یا نہیں، اس وقت دنیا 2 گروہ میں بٹی ہوئی ہے، اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے حماس تنظیم کو ایک آتنکوادی، دہشت گرد اور ٹیررسٹ کے نام سے منسوب کر دیا ہے۔ جب ٹیررسٹ مان ہی لیا ہے تو اس کے لیے ایک ریزن چاہیے، ایک وجہ چاہیے۔ اس وجہ کو جاننے کے لیے زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ ریسنٹلی 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے ہونے والا حملہ اسے آتنکوادی بنانے کے لیے کافی ہے، جس میں 1200 اسرائیلی مارے گئے، جبکہ 200 سے 250 اسرائیلی حماس کی قید میں ہیں۔ اس حملے نے حماس کو ساری دنیا کی نظر میں دہشت گرد بنا دیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کی نفرت، IDF اور حماس میں جاری جنگ کیا صرف 7 اکتوبر ہی سے شروع ہوئی تھی یا اس کے پیچھے کوئی ہسٹری بھی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے امیجنیشن کی دنیا میں لے جائیے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ بالکل محفوظ ہیں۔ باہر موسم بڑا خراب ہے، بارش برس رہی ہے، سرد ہوائیں چل رہی ہیں، بجلیاں چمک رہی ہیں، تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں، ایک خوف کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ایسے شدید و دشوار موسم میں آپ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کے تمام لوگوں کے چہروں پر ہلکے سے خوف اور تعجب کی کیفیات رونما ہوتی ہیں کہ اس وقت اور ایسے موسم میں باہر کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ اٹھتے ہیں اور دروازے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آپ کی نظروں کے سامنے چند لوگ کھڑے ہیں۔ پراگندہ بال، چہرے سے تھکن کے اثرات نمایاں ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے شرٹ پر بٹن نہیں، کسی کی پینٹ گھٹنوں تک پھٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ زخمی تو کسی کا پیر۔ ظاہر ہے ایسے سخت موسم میں، ایسی زبوں حالی کی کیفیت میں یہ لوگ آپ کے پاس مدد طلب کرنے ہی آئے ہوں گے۔ وہ لوگ آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ ان کی خستہ حالی پر رحم کھا کر انہیں اپنے گھر میں ویلکم کرتے ہیں۔ وہ لوگ خوشی خوشی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ محلے میں کسی نے بھی انہیں جگہ نہیں دی تھی۔ اس خراب موسم میں سر ڈھکنے کی جگہ پا کر وہ اجنبی لوگ کافی خوش تھے۔ وہ آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر آرام کرنے لگے۔ یکا یک رات کے کسی ایک پہر میں یہ اجنبی لوگ گنس اور ہتھیار لے کر آپ کے گھر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ صبح ہونے تک آپ سمیت گھر کے سارے لوگ اجنبیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں، اور آپ کے سارے گھر پر ان مکار، عیار، چوروں اور مجرموں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب اس امیجنیشن سے باہر آئیے اور لمحے موجود میں، دا مومنٹ آف ناؤ میں اپنے آپ کو لے آئیے۔ اب فیصلہ کیجئے کہ قصوروار آپ ہیں یا پھر وہ اجنبی لوگ۔ اجنبیوں کے برے وقت میں کام آنے والے آپ ہیں، اپنے گھر میں ضرورت کے وقت جگہ دینے والے آپ ہیں، ان پر رحم کھانے والے آپ ہیں۔ لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر لٹا، بچے قتل ہوئے، خون ریزی ہوئی، ظلم و جبر آپ پر ہوا۔
दोस्तों ये आप कोई और नहीं बल्कि फ़लस्तीन है। अजनबी कोई और नहीं बल्कि वही मक्कार व यार ज़ायनिस्ट हैं जिन्होंने फ़लस्तीनियों की ज़मीन लूटी, घरों को ताराज व बर्बाद किया, बच्चों के सरों से उनके वालिदैन का सहारा छीना, बच्चों का बचपन छीना, औरतों की इस्मत लूटी, बूढ़ों के सामने उनके ख़ानदान के मासूमों को बमों की आतिश से झुलसा दिया, माँओं के पेट में उनके बच्चों को कत्ल किया। दोस्तों आज लगभग 70 से 80 साल हो गए और फ़लस्तीनी यही सब कुछ देखते और बर्दाश्त करते आ रहे हैं और ऑक्यूपायर इसराइल आए दिन बचे कुचे फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्ज़ा कर रहा है। यही वजह है कि आए दिन वेस्ट बैंक सुकड़ता जा रहा है जहां पर फ़लस्तीनी पॉलिटिकल पार्टी PLO की हुकूमत रही है। वहीं दूसरी तरफ 2006 में गाज़ा में भी इलेक्शंस हुए और 132 में से 74 सीट हासिल करके हमास पार्टी जीत गई। तब से लेकर आज तक वही हमास गाज़ा पर हुकूमत कर रहा है और उसका लॉन्ग टर्म एम ये है कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। यानी 1940 में टू नेशन थ्योरी से पहले जो फ़लस्तीन मौजूद था दोबारा से उसी फ़लस्तीन को बहाल किया जाए। दोस्तों ये लड़ाई उनके मुल्क की आज़ादी की लड़ाई है और हमास बग़ैर किसी शक व शुबे के फ्रीडम फाइटर है, ना कि टेररिस्ट, क्योंकि वो लोग बस अपनी कब्ज़ा की हुई ज़मीन को छुड़ाना चाहते हैं। जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा किया तो उनके ख़िलाफ़ अपने मुल्क को आज़ाद करने वाले हथियार उठाने वाले फ्रीडम फाइटर्स हम इंडियन की नज़र में मुजाहिदीन आज़ादी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जबकि यही सेम लोग ब्रिटिशर्स की नज़र में, गोरों की नज़र में आतंकवादी थे। जब नेल्सन मंडेला अपने मुल्क के ख़िलाफ़ लोगों के सामने डट गया तो नेल्सन मंडेला भी उस वक्त टेररिस्ट बन गया। जब अफ़गानी तालिबान ने अपने मुल्क, अपनी ज़मीन के लिए अमेरिकन से लड़ा तो तालिबान आतंकवादी बन गया। लेकिन जब तालिबान ने अपने मुल्क से अमेरिकन को भगाया तो वही टेररिस्ट तालिबान एकदम से फ्रीडम फाइटर बन गया। अगर अपनी खोई हुई ज़मीन को हासिल करना आतंकवाद है तो फिर आपको हिस्ट्री के कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को आतंकवादी कहना होगा। अगर फिर भी हमास आपकी नज़र में टेररिस्ट है तो ये पता करना ज़रूरी है कि बड़ा टेररिस्ट कौन है, यानी किसने कितने सिविलियंस को मारा, किसने कितने बेगुनाह लोगों को मारा। इसकी तारीख़ को जानने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार है। शायद आइंदा हम इस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन सिर्फ 7 अक्टूबर की बात करें तो हमास ने 1200 इसराइलियों को मारा और 240 लोगों को अगवा किया। इसके बरक्स इसराइल ने 7 अक्टूबर से लेकर आज जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं 12,000 से ज़्यादा गाज़ा के लोगों को मार दिया। नॉर्थ गाज़ा के घरों, स्कूलों और हॉस्पिटल्स को खंडरात में तब्दील कर दिया है। मासूम बच्चों को, औरतों को, आम लोगों को इतनी सफाकी से कत्ल किया है कि वो वीडियोस हम यहाँ पर दिखा भी नहीं सकते। इंटरनेशनली बैंड वेपन्स का इस्तेमाल इसराइल कर रहा है। वाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल सिविलियंस पर किया जा रहा है। फिर भी नेटो खामोश है, फिर भी दुनिया के बड़े बड़े सेक्युलर कंट्रीज खामोश हैं। आप दोनों तरफ होने वाले नुकसान को कंपेयर कीजिए, जानी नुकसान को कंपेयर कीजिए, मकतूलों की तादाद पर नज़र डालिए, तबाहशुदा हॉस्पिटल्स को देखिए, बर्बाद होने वाली मस्जिदों को देखिए। कहाँ 1200 इसराइली कत्ल हुए, कहाँ 12,000 फ़लस्तीनी जिनमें 50% बच्चे और औरतें हैं उनको मारा गया। अगर मान लिया जाए कि हमास टेररिस्ट है इसलिए उसने 1200 इसराइलियों को मारा, लेकिन आप एक सिविलाइज्ड कंट्री होने के नाते अगरचे कि आप कब्ज़ा किए हुए हैं, क्या बदले में हमास के लोगों को मारना था या गाज़ा के मासूम लोगों को? अगर समझने की कोशिश की जाए तो इसमें सही गलत का फैसला करना निहायत ही आसान है। इसके बाद भी अगर हमास या गाज़ा के लोग टेररिस्ट हैं और इसराइल नहीं तो फिर आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत यह है कि अगर हम मज़लूम का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम जालिम की हिमायत भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इसके एडवेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।